and we're going to win like you've never seen. Wait till these factories start to open up that are being built all over the country. You're going to see things happen in this country that nobody expects. We have over $17 trillion in investment coming into the country. We never did anything even remotely close to that. No other country has either, by the way. So you're going to see things that are pretty amazing. But it's really about winning. And what about the security guarantees aspect of that with Ukraine, sir? Well, we'll work that out. We'll help them. Look, we want to save a lot of lives, so we'll do something with that. I think people expect that. We'll help them. Europe will be first in by far, and they want to be first, and they want to see it end. Europe wants to see it end, and it'll end. It'll end all of a sudden. It's going to come together. You watch. Did you want something, right? Right here. Yeah, behind you, please. Yes. Yes, sir. You haven't shot bold, decisive, offensive action to protect American values. Strikes in Iran, the strikes this past Tuesday on the positively ID'd Nicaraguan narco-terrorists. Is that going to be a critical function of the Department of War? It depends on the individual instance. You know, we don't want drugs coming in from Venezuela or anybody else or any place else, so we'll be tough on that. We don't want human trafficking. We don't want to see people coming in where they open their prisons from all over the world and they dump their prisoners into our country, which is what they did in the Biden administration, where they took insane asylums and places that held people that were seriously mentally ill, mentally incompetent, mentally dangerous, and they dumped those people into our country, and we're trying to get them out now. What they've done, what the Democrats and Biden have done to this country will go down in infamy. What they have done to our country, and especially that, they created the worst inflation we've ever had. That's nothing compared to what they did with the people in our country right now. And we're getting them out, and it's not easy when you have the liberal judges destroying our country. But we've won them all. We've won it all. Ultimately won it all. Hard process. It should be easy. And we know who it is. We know exactly who we're looking for. We had 11,000 murderers dropped into our country. We've gotten a lot of them out. Or in some cases, they're so dangerous, we were afraid to get them out because they'd come back in. But for the last 120 days, 0 people came in. Can you imagine? This is me speaking, but these are figures developed by, they say, a pretty liberal group of people. They admit that 0 people came into our country. Think of that. A year ago, it was millions of people were coming in. Millions. They were coming in. You could look at them and you could say, big trouble. And that's what we have in our country. But we're getting them out, and despite that, we're doing really well. Yeah, please. Can you comment on the recruitment levels across the military? Yeah. Well, the recruitment's the most exciting thing. So when I was campaigning for the office, numbers were coming out that the recruitment numbers, generally, you could speak to it better than anybody, the recruitment into the military, all branches of the military, and police and firemen and everything else. Anything having to do with like a public service, the numbers were horrible, record-setting bad. And now they're record-setting good. We're setting every record every month for recruitment. We're packed in the Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard. My beautiful I love Space Command. I see Space Command, but Space Force has been, we've got a waiting list of people wanting to go in. A year ago, especially a year and a half ago, when I took the lead in the polls, which was very early, it really helped with the recruiting. And when I won from November 5th on, it's been amazing. And over the last 4 or 5 months, we're just packed. It was very hard to get police officers. Now the departments are loaded up. Everyone wants to be a policeman or woman. So it's been a great thing. General, do you want to talk about that? Sure. As you said, serving our nation is an incredible gift that we give, and the reward on that gift pays back exponentially year over year. And I think the young people of America are seeing the importance of service, and whether it's in any of our armed services or in local police, fire, or rescue, service is an important thing that I personally encourage, and I know everyone else in government service sees that same reward. And Pete, on recruitment? I was down at Fort Benning, the properly renamed Fort Benning, yesterday,
watching Army basic training, and they're so full they can't barely handle the throughput. It is truly historic across all the services, as you said. It's been a surge into I was going to say the Defense Department, but I would say the War Department. And that you might almost call it a vibe shift, an attitude shift, a feeling that the country is back, that service is back. And there were military families last year, Mr. President, that said, I don't know if I can recommend, I wrote a book on this. I don't know if I can recommend service to my son or daughter, given what's been done to our military. You heard it over and over and over again. صدر ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام بدل کر محکمہ جنگ رکھ دیا ہے. یہاں لیں گے بریک. پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے اور یہ سرکاری ملازمین کے ہمراہ یہاں پر آئی تھی اور انہوں نے جب علیمہ خان سے اپنے مطالبات کے حوالے سے سوال کرنا چاہا تھا ان کو موقع نہیں دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے علیمہ خان پر انڈا پھینکا. یہ پولیس کا کہنا ہے. لیکن ابھی تک جو دونوں خواتین ہیں وہ پولیس کی حراست میں اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان سے تفتیش جاری ہے. اور بہت بہت شکریہ شبیر ڈار صاحب, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آج جو واقعہ پیش آیا اس پر مزید بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان کی سیاست میں پہلا واقعہ نہیں, آپ کے لیڈران پر حملہ ہو چکا ہے, عمران خان پر حملہ ہوا ہے. کیا کہیں گے بطور ایک سیاسی رہنما آج جو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہوا؟ دیکھیں شہزاد صاحب, یہ واقعہ جو ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور اس کی مذمت کی جانی چاہیے کسی تبصرے اور کسی حوالے کے بغیر. پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس نیوز بریک کے بعد. جیو نیوز اپڈیٹس آر براٹ ٹو یو بائی سرکے اور لیمو کا طاقتور فارمولا نکالے چکنائیں اور بدبو چٹکیوں میں. نیا ویم ڈش واش لیکوڈ. دریائے سندھ میں گٹو بیراج پر پانی کی آمد 3,48,685 کیوسک اور اخراج 3,14,499 کیوسک ریکارڈ. محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,31,100 کیوسک اور اخراج 2,80,300 کیوسک ہے. ہیڈ پنجنت پر پانی کا بہاؤ 3,10,479 کیوسک ریکارڈ. اور ننکانہ صاحب میں کاٹن مل پر چھاپا, ذخیرہ کی گئی گندم کی 2,42,780 بوریاں برآمد. مل سیل کر کے گندم سرکاری تحویل میں لے لی گئی. حکام کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوز ناجائز منافع خوری ملاوٹ مافیا کو جیلوں میں ڈالیں. کے پاس ہے نیا ویم ڈش واش لیکوڈ. اس کی سرکے اور لیمو کا طاقتور فارمولا نکالے چکنائیں اور بدبو چٹکیوں میں. نیا ویم ڈش واش لیکوڈ. آئیے چلتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف. باقی تو سب کو پتہ ہی ہے کس نے کیا کیا, کب کیا, اور وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں. کسی ایک واقعے کو ان سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے کو آگے پیچھے جو بھی تو ہے, تو اس کی مذمت جو ہے وہ اسی انداز میں ہونی چاہیے تاکہ ایسا کرنے والوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہو, حوصلہ افزائی نہ ہو. جی, کیونکہ جب آپ پھر کسی اور حوالے سے جوڑتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ پھر آرگومنٹ ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط اور نامناسب اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور یہ قابل مذمت واقع. اب اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے کیونکہ پولیس کا یہ ورژن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین تھی, وہاں پہ احتجاج کرنے آئی تھی, ان کے سوالات کے جواب نہیں دیے, لہٰذا انہوں نے انڈا پھینک دیا. لیکن کچھ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ یہ علیمہ خان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیکوینس دیکھ لیں کہ بچوں کو گرفتار کیا گیا, پھر بچوں کو رہائی بھی ہوئی ہے, ان سے بڑا جارحانہ رویہ ہے آج کل میڈیا ٹاکس وغیرہ میں. تو یہ اس کا ایک تسلسل ہے جو کہ جاری ہے. تو اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب علیمہ خان بشرا بی بی کی بہن کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ڈرامہ ہے. تو اگر پہلے ہی اس کو ڈرامہ حکومت قرار دے دے گی تو پھر تحقیقات کیسے ہوگی؟ ابھی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ کون تھی خواتین, ایک دم سے گاڑی میں بیٹھ کے پولیس ان کو لے کے چلی گئی, کچھ نہیں پتا ان کے ویئر اباؤٹس کیا ہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے فوری طور پہ پولیس نے اگر ان کو نکالا ہے وہ تو اچھا کیا ہے, کیونکہ اگر وہ وہاں پہ رکی رہتی تو پھر ان کو بھی شاید کوئی وہاں پہ جذبات میں آگے جو ہے وہ نقصان پہنچاتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس نے بھی کیا وہ کسی بھی جو ہے وہ وجہ سے کیا ہو, یا اس کی کوئی ذاتی عداوت ہو, یا اس کا کوئی احتجاج ہو, لیکن یہ احتجاج کا طریقہ جو ہے اور خاص طور پہ کسی خاتون کے خلاف یہ بالکل جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے.
इसके ऊपर हमें इस किस्म का उधर जो है वो तराशने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इन वाकयात को जो है देखेंगे कल को फिर अगर ये रिवाज पड़ेगा तो फिर तो ये किसी से भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सियासी तौर पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि